حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اللہ پاک جو تیری اطاعت کرے، تیری وحدانیت مانے، تیری قدرت پر یقین کرے، اس کو مصائب اور تکلیفیں عطا کرتا ہے۔ جو تیری اطاعت نہ کرے، بے دین ہو، جو تمہیں اپنا نہ مانے، پھر بھی اس کو تو مال غنیمت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس نبی علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک ستاروں بھری رات میں جب نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس میری گود میں تھا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی کی ستاروں کی گنتی کے مطابق نیکیاں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ میں نے پھر عرض کی کہ بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جمیع حسنات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کی مانند ہیں۔ روایات میں آتا ہے، ایک اعرابی مدینہ منورہ آیا اور اس کے پاس اس وقت چند تلواریں تھیں جنہیں وہ مدینہ منورہ میں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی ملاقات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تلواریں پسند آ گئیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلواریں اس سے لے لیں اور رقم کی ادائیگی کے لیے چند دنوں کی مہلت طلب کی۔ وہ اعرابی شخص واپس لوٹا تو اس کی ملاقات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوئی۔ اس اعرابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس اعرابی سے کہا، تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نہیں پوچھی کہ اگر ان کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جائے تو پھر تمہیں ان تلواروں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اس اعرابی شخص نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر کہا، میں ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کرتا ہوں۔ پھر وہ اعرابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جائے تو مجھے رقم کی ادائیگی کون کرے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے ساتھ کچھ معاملہ پیش آیا تو تمہیں رقم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادا کریں گے اور وہ میرا وعدہ پورا کریں گے۔ اس عرابی نے جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جائے تو پھر رقم کون ادا کرے گا؟ اس اعرابی نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر پوچھا، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ جائے تو پھر مجھے رقم کون ادا کرے گا؟ تب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں رقم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ادا کریں گے اور وہ میرا وعدہ پورا کریں گے۔ اس اعرابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جواب سے آگاہ کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، کیا تم نے یہ پوچھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اگر کچھ معاملہ پیش آ گیا تو پھر تمہیں یہ رقم کون ادا کرے گا؟ اس اعرابی نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر دوبارہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی کچھ معاملہ پیش آ گیا تو میری رقم کا ضامن کون ہوگا؟ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ان دونوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا اس وقت تک تجھے بھی موت آ چکی ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نیا ہتھیار نکال رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادی سے رسول خدا صلی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ جنگ کی تمام تیاریاں انتہائی خاموشی کے ساتھ ہوتی رہیں، حتیٰ کہ 10 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 10,000 جانثار کے ہمراہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام جب مقام جہ پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ مقام جہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے، اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حاضر ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوئے۔ مشرکین مکہ کو جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے تحقیق کے لیے ابو سفیان کو بھیجا، اور جب ابو سفیان نے لشکر کا جائزہ لیا تو وہ اتنا عظیم الشان لشکر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابو سفیان نے واپس جا کر مشرکین مکہ سے کہا ابھی بھی وقت ہے، وہیں جا کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معافی مانگ لیں تاکہ صلح ہو جائے اور خطرات ٹل جائے۔ مشرکین مکہ نے ابو سفیان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو سفیان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، لوگوں کا نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ اللہ پاک کے کچھ فرشتے راستوں میں چکر لگاتے ہیں اور ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کسی قوم کو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، یہاں اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ۔ پھر وہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان کی بلندیوں تک ذکر کرنے والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں تو ان کا رب حالانکہ وہ خوب جانتا ہے پھر بھی ان سے پوچھتا ہے، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں، وہ تیری حمد و ثنا کر رہے ہیں، تیری تسبیح اور بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ پاک پھر پوچھتا ہے، اگر مجھے دیکھ لیتے تب کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ بڑھ چڑھ کر تیری تسبیح اور بزرگی بیان کرتے۔ اللہ پاک پوچھتا ہے، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ لوگ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پاک پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ پاک پوچھتا ہے، اگر ان بندوں نے جنت کو دیکھ لیا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ اگر ان بندوں نے جنت دیکھی ہوتی تو ان کو پانے کے لیے حد سے زیادہ آپ کی عبادت اور بزرگی بیان کرتے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم سے بچنے کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، نہیں۔ اللہ پاک پوچھتا ہے، وہ کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ پاک پوچھتا ہے، اگر جہنم کو دیکھ لیتے تب کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں، اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ اس سے بھاگتے اور پناہ مانگتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں، ان لوگوں میں فلاں شخص بھی تھا جو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے کسی کام سے آیا ہوا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ وہ نیک لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے کسی مشکل کو دور کیا، اللہ پاک قیامت کی مشکلات میں سے اس سے کوئی مشکل دور فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کی، اللہ کریم دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس پر آسانیاں فرمائے گا۔ اور جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ کریم اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے دل کو دنیا کی محبت کا جام پلایا تو اس کے دل سے 3 چیزیں چمٹ جائیں گی۔ نمبر 1، ایسی بدبختی جو ختم نہ ہو۔ نمبر 2، ایسی لالچ جس کا مقصود حاصل نہ ہو۔ نمبر 3، ایسی امید جس کی انتہا نہ ہو۔ کیونکہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔ جو دنیا کو طلب کرتا ہے تو اسے آخرت طلب کرتی ہے، اور جو آخرت کو طلب کرتا ہے اسے دنیا طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص دنیا میں سے
اپنا پورا رزق حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام میں سے ایک نبی علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، تیرے بندوں میں کوئی بندہ تجھ پر ایمان لاتا ہے، تیری اطاعت کرتا ہے تو دنیا کو اس سے دور کر دیتا ہے اور مصائب کو اس پر ڈال دیتا ہے، جبکہ تیرے بندوں میں سے کوئی بندہ جب تیرا انکار کرے اور تیری نافرمانی کرے تو مصائب کو اس سے دور کر دیتا ہے اور دنیا کو اس پر پیش کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اس نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، بندے سب کچھ میرا ہے اور ان میں کوئی شے ایسی نہیں جو میری تسبیح، تکبیر اور تبلیل نہ بیان کرتی ہو۔ رہا بندہ مومن کا معاملہ تو اس پر گناہ ہوتے ہیں، اس لیے میں اس سے دنیا دور کر کے مصائب اس پر ڈال دیتا ہوں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو اسے اس کی اچھائیوں کا بدلہ دیتا ہوں۔ رہا بندہ کافر کا معاملہ تو اس کی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے میں مصائب اس سے دور کر کے دنیا اس کے قریب کر دیتا ہوں، پھر جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنے لشکر کو صبح شام بھیجتا ہے اور کہتا ہے، جس نے کسی بندے کو گمراہ کیا اس کی تکریم کروں گا، جس نے فلاں کام کیا تو اس کے لیے فلاں انعام ہے۔ اس کے لشکر میں سے ایک آ کر کہتا ہے، میں فلاں کے ساتھ لگاتار رہا حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ابلیس نے کہا، تو اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہوگا۔ اس کے چیلے نے کہا، میں اس کے ساتھ ہی رہا حتیٰ کہ اس نے زنا کر لیا۔ ابلیس نے اسے انعام دیا اور اس کی تکریم کی اور کہا، اسی طرح کام کرو۔ دوسرا چیلا آیا اور اس نے کہا، میں فلاں کے ساتھ لگاتار رہا حتیٰ کہ اس سے قتل کروا دیا۔ یہ سن کر ابلیس نے خوشی کے مارے چیخ ماری، جسے سن کر سارے چیلے اس کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، اے ہمارے سردار، کس بات پر آپ اتنا زیادہ خوش ہیں؟ ابلیس نے کہا، مجھے فلاں نے بتایا کہ وہ اولاد آدم میں سے ایک شخص کے ساتھ لگا رہا، اسے فتنے میں مبتلا کیا اور اس فتنے میں روکے رکھا یہاں تک کہ اس سے کسی شخص کا قتل کروا دیا تو وہ بندہ جہنم میں گیا۔ پھر ابلیس نے اسے انعامات سے نوازا اور اس کی ایسی عزت کی کہ اس کے علاوہ اپنے لشکر میں سے کسی کی نہ کی۔ پھر تاج منگوا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے باقی چیلوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے اور جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ بغیر سیکھے اللہ پاک اسے علم عطا فرما دے، ہدایت تلاش کیے بغیر اسے ہدایت عطا فرما دے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے نبینا پن کو ختم فرما کر اسے بینائی عطا فرما دے؟ سنو، جو دنیا کی رغبت اور دنیا کی لمبی امید رکھتا ہے، اللہ پاک اس امید اور محبت کے برابر اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، اور جو دنیا سے کنارہ کش رہتا ہے اور اس میں لمبی امید نہیں رکھتا، اللہ پاک اسے بغیر سیکھے علم اور ہدایت تلاش کیے بغیر ہدایت عطا فرماتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ان قریب تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کی بادشاہت قتل و غارت گری سے، مالداری، فخر و تکبر اور بخل سے، محبت لوگوں کو دین سے دور کرنے اور خواہش کی پیروی کرنے سے ہی قائم رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے ارشاد فرمایا، سنو، تم میں سے جو بھی اس زمانے کو پائے تو مالداری پر قادر ہونے کے باوجود فقر پر صبر کرے، عزت کے حصول پر قدرت کے باوجود ذلت پر برداشت کرے، محبت کے حصول پر قادر ہونے کے باوجود بغض برداشت کرے، اور اس سے مقصود اللہ پاک کی خوشنودی ہو تو اللہ کریم اسے 50 یقین کا ثواب عطا فرمائے گا اور روز محشر جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دست ادب دعا کرتے ہیں ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔